السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ تو فرینڈز، ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ سیڑھیاں اترتی باہر کے دروازے کے سامنے آئی اور اس کے ہاتھ بری طرح کپ کپا رہے تھے۔ دروازے کی کنڈی کھولی اور باہر نکل آئی۔ خفیہ دروازہ تھا، کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتہ تھا، اس لیے تالا لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور یہی بات آمنہ کے حق میں بہتر ثابت ہوئی۔ اس نے چاروں طرف نظر گھمائی، وہاں کوئی نہیں تھا، سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہ محل آگے سے جتنا خوبصورت لگتا تھا، پیچھے سے اتنا ہی خوفناک تھا۔ اگر وہ اس راستے سے یہاں آتی تو الٹے قدموں واپس بھاگ جاتی۔ اس نے چادر سے خود کو اچھے سے چھپا لیا اور نقاب لے کر بھاگتی چلی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کن راستوں پر دوڑ رہی تھی، اس کو بس یہاں سے دور نکل جانا تھا، جہاں کسی کی گندی نظر اس پر نہ پڑے، جہاں وہ سکون کی زندگی، عزت کی زندگی گزار سکے۔ اسے بھاگتے بھاگتے کتنا ہی ٹائم گزر گیا تھا۔ بیچ بیچ میں رک کر سانس بحال کرتی، پھر دوڑنا شروع کر دیتی۔ وہ وہاں سے 2 بجے کی نکلی تھی اور اب 4 بج رہے تھے۔ بھاگنے کی وجہ سے پیر درد کر رہے تھے، ہمت جواب دینے لگی۔ وہ رک کر وہاں موجود ایک دیوار کا سہارا لیتی اپنے پھولے تنفس کو بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے نظریں اٹھا کر آس پاس کا جائزہ لیا تو مانوس سا علاقہ تھا۔ وہ اور تھوڑا آگے بڑھی تو اسے دور سے ہی اپنا گھر نظر آ گیا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، کیا منہ دکھاتی ماما کو، احمد کو، لوگوں کو۔ آمنہ نے واپس پلٹنا چاہا پر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آگے بڑھ گئی۔ دل نے بس ایک نظر دیکھنے کی خواہش کی تھی، نقاب تو وہ لگائے ہوئے تھی، کون پہچانتا، اس لیے سوچا ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پھر چلی جائے گی، دل کو کچھ سکون مل جائے گا۔ آمنہ گھر کے دروازے کے سامنے آ کر رکی، پر دروازے پر لگا فکل اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس کی امید ٹوٹ گئی، آخری بار دیکھنے کی خواہش دم توڑ گئی۔ وہ یہاں نہیں تھے، کیسے ہو سکتے تھے؟ لوگوں کی باتوں سے مجبور ہو کر جانا ہی پڑا ہوگا۔ وہ جو کالک اس کے منہ پر مل گئی تھی، اس کو چھپانے کے لیے جانا ہی پڑا ہوگا۔ ایک آنسو نکل کر اس کے نقاب میں جذب ہو گیا۔ تبھی کسی کی کانوں سے آواز ٹکرائی، کون ہو بیٹی؟ آمنہ نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو سلیمان صاحب تھے، ان کے پڑوسی۔ آمنہ ان کو دیکھ کر گڑبڑا گئی پر خود پر قابو پاتی گویا ہوئی۔ وہ یہاں جو لوگ رہتے تھے وہ کہاں ہیں؟ سلیمان صاحب نے اس کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ ان کے اس طرح دیکھنے پر آمنہ فوراً بولی، دراصل میں ان کی دور کی رشتہ دار ہوں، لاہور سے آئی ہوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ لوگ کہاں ہیں؟ شکر تھا کہ زینب نے آمنہ کو بیگ اور چادر دے دی تھی، وہ بیگ سفری بیگ ہی لگتا تھا، اس لیے فوراً بات سنبھل گئی اور ایک تشکر بھری نظر بیگ پر ڈالی۔ ارے بیٹا، اب تو وہ لوگ یہاں نہیں رہتے ہیں، فاطمہ صاحبہ کے انتقال کے بعد ان کا بھتیجا گھر کو تالا لگا کر چلا گیا، کہاں گیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ یہ خبر سن کر آمنہ کے سر پر گویا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو، آنسو تھے جو باہر نکلنے کے لیے بےتاب تھے۔ انتقال کیسے ہوا تھا؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی میں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ارے تمہیں نہیں پتہ، ان کی بیٹی بھاگ گئی، گھر والوں کا منہ کالا کرا دیا، کتنے عزت دار لوگ تھے، لیکن دیکھو بیٹی نے کیا چاند چڑھایا ہے، لوگوں کا کہنا ہے اسے کوٹھے پر دیکھا ہے، اب ایسے گھر سے بھاگے گی تو یہی ہوگا۔ صحیح کرتے ہیں لوگ، جو پیدا ہوتے ہی بیٹی کو زندہ زمین میں دفنا دیتے ہیں، اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دے۔ خیر ہمیں کیا، وہ چلتا ہوا بیٹی، ورنہ فجر کی نماز نکل جائے گی، تم بھی جہاں سے آئی ہو وہیں واپس لوٹ جاؤ، اب وہ یہاں نہیں رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ وہ سب سنتے وقت آمنہ نے کتنے ہی آنسو اپنے اندر اتارے تھے، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی جس کے لیے زینب اسے روک رہی تھی۔ اب اسے زینب کی باتیں صحیح معنوں میں سمجھ آئی تھیں۔ ان کے جاتے ہی آنسو پر باندھا بند ٹوٹ گیا، وہ آنسو بہاتی وہیں ڈھہ گئی۔ ماما، مجھ سے معافی کا موقع تو دیتی، کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئیں؟ اللہ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا، اتنی بڑی سزا کیوں دی؟ تو مجھے موت کیوں نہیں دے دیتا؟ ماما، وہ روتی ہوئی چلا رہی تھی۔ کتنا ہی وقت گزر گیا، آنسو خشک ہو گئے اور دماغ معاف۔ رات کا سایہ ہٹنے لگا تھا، صبح کا اجالا نکلنے لگا، پر اس کی زندگی میں تو اب بھی اندھیرا تھا۔ وہ بیٹھی کسی غیر مرئی نکتے پر غور کر رہی تھی کہ اچانک سامنے سے 2 آدمی شراب کے نشے میں جھومتے ہوئے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ اپنی طرف آتا دیکھ فوراً اٹھ کر اندھا دھند بھاگی، اب کچھ اور برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ آمنہ سیدھی سڑک کی طرف بھاگ رہی تھی، وہ سڑک بالکل خالی تھی، بائیں جانب سے ایک تیز رفتار گاڑی آ رہی تھی۔
آمنہ غائب دماغی کی حالت میں بھاگ رہی تھی کہ بائیں جانب سے آتی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ اس گاڑی والے نے فوراً بریک لگائی۔ آمنہ گاڑی سے ٹکرائی پر وقت پر بریک لگنے کی وجہ سے چوٹ نہیں آئی۔ آمنہ زمین پر ڈھہ گئی۔ گاڑی سے وہ شخص نکل کر فوراً باہر آیا۔ آمنہ منہ کے بل زمین پر گری پڑی تھی۔ وہ شخص آمنہ کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور آمنہ کو سیدھا کیا۔ آمنہ نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی پر اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ نیم بے ہوشی کی طرف جا رہی تھی۔ اس آدمی نے چہرہ تھپتھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس آدمی نے آمنہ کو اٹھا کر گاڑی کی سیٹ پر بٹھایا کہ اچانک اس کے ہاتھ کی گھڑی آمنہ کے نقاب میں اٹکی اور نقاب اتر گیا۔ وہ شخص اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی پر سر میں اٹھتی ٹیس کی وجہ سے دوبارہ بند کر لی۔ اسے اپنا وجود کسی نرم و ملائم بستر پر پڑا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے کانوں میں آوازیں آ رہی تھیں گویا یوں کہ کوئی اسے پکار رہا ہو۔ ایک درد بھری، ایک دکھ بھری، ایک پیار بھری آواز میں کوئی اس پر جھکا اسے اٹھا رہا تھا۔ آمنہ نے ہلکے سے اپنے ہونٹوں کو جنبش دے کر پکارا، احمد! یس مائی لیڈی۔ احمد کی مسکراتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آمنہ نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ احمد کو اپنی نظروں کے سامنے پایا۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھی۔ آرام سے لڑکی، کس بات کی جلدی رہتی ہے؟ وہ مسکرا کے بولا۔ دیکھو آج کا دن کتنا اچھا ہے، تمہیں پتہ ہے میں روز آفس کے لیے لیٹ ہو جاتا ہوں۔ آج جلدی اٹھ کر آفس جانے کے لیے گھر سے نکلا اور تم مل گئی۔ صحیح کہتے ہیں انسان کو صبح جلدی اٹھنا چاہیے، اس میں ہی اللہ کی رحمت ہے۔ وہ مسکرا کر اسے بتا رہا تھا۔ آمنہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہا ہے۔ کیا وہ اس کے بارے میں نہیں جانتا؟ جب پوری دنیا کو پتہ ہے تو پھر وہ کیوں ایسے ریئیکٹ کر رہا ہے؟ وہ صرف سوچ کے رہ گئی، بولی کچھ نہیں۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ بولو گی بھی؟ آمنہ کو خاموش دیکھ کر احمد پھر گویا ہوا۔ آمنہ خاموشی سے بیڈ سے نیچے اتری اور صوفے کی طرف گئی جہاں اس کی چادر پڑی تھی۔ احمد جو خاموشی سے بیٹھا اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا، اس کو چادر اٹھاتا دیکھ فوراً اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ کہاں جا رہی ہو؟ آمنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے چادر خود پر لینے لگی۔ تبھی احمد نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں سے چادر چھینی۔ کیا کر رہی ہو؟ ہاں اب کہاں جا رہی ہو؟ پاگل دکھتا ہوں تمہیں؟ جب دل آئے گا آ جاؤ گی، جب دل کرے گا چھوڑ کے چلی جاؤ گی۔ ہاں بولو، احمد غصے سے چلایا۔ آمنہ اس کے چلانے سے سہم گئی۔ پہلی بار اس کا غصہ دیکھا تھا۔ وہ دوڑ کے پیچھے ہٹی۔ سب مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بہن، ماں باپ، چچا چچی اور تم بھی۔ پتہ ہے کہاں نہیں تلاش کیا تمہیں، میں نے ہر جگہ ڈھونڈا پر تم نہیں ملی۔ تمہارے غم میں چچی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں اکیلا رہ گیا، اور اب جب تم مجھے ملی ہو تو پھر چلی جاؤ، سب مجھے چھوڑ جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے احمد رونے لگا تھا۔ آمنہ کا دل دکھا۔ وہ جانتی تھی احمد ہمیشہ سے ہی رشتوں کے معاملے میں کتنا حساس تھا۔ اس کا دل کرا بول دے کہ وہ کہیں نہیں جا رہی، اس کے پاس ہی ہے۔ پر تبھی اس کو اپنے سامنے کانوں میں زینب کی آواز سنائی دی جو بول رہی تھی، مرد میں اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ ایک زانی عورت کو اپنا نام دے سکے۔ ہاں لیکن اگر ترس کھا کر تمہیں رکھ بھی لیا اپنے ساتھ تو ساری زندگی تم پر طنز کے تیر چلاتا رہے گا آمنہ، اور تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی، آمنہ کے دل نے کہا تھا۔ جس زبان سے اپنے لیے پیار بھرے لفظوں کے سوا کچھ نہ سنا، کیسے اس کے منہ سے اپنے لیے زانیہ کا لفظ سنتی؟ آمنہ نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو احمد کی مضبوط گرفت میں تھے۔ وہ فوراً ہاتھ چھڑاتی تیزی سے کمرے سے باہر بھاگی۔ سنو آمنہ، رک جاؤ یار، پلیز رک جاؤ، مت جاؤ، میں کیسے رہوں گا اکیلے آمنہ۔ وہ چلاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا اور اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ تمہیں کیوں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ ہمیشہ اپنے بارے میں کیوں سوچتی ہو تم؟ کیسی دعائیں مانگی ہیں میں نے اللہ سے کہ تم لوٹ آؤ، پر تم واپس جانے کی در پر ہو۔ کیوں؟ جواب دو۔ کیا تم نہیں جانتے؟ آمنہ نے پلٹ کر سوال کیا۔ سب جانتے ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے میں ایک زانیہ عورت، ایک طوائف۔ آمنہ بول ہی رہی تھی، اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ احمد کا ہاتھ اٹھا اور آمنہ کے منہ پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے آنسو بہاتی احمد کو دیکھ رہی تھی جو اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آئندہ میں تمہارے منہ سے یہ بکواس نہ سنوں، مجھے فرق نہیں پڑتا دنیا کیا کہتی ہے، کیا جانتی ہے، بس میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، اب تم نہیں کھو سکتا اب تمہیں میں۔ پلیز آمنہ مت جاؤ، میں اکیلا ہو گیا ہوں، تم تو مت جاؤ۔ میں قسم کھاتا ہوں کبھی تمہیں کوئی دکھ تکلیف میری طرف سے نہیں پہنچے گی، کبھی تمہیں تانا نہیں دوں گا، میں پوری کوشش کروں گا تمہیں خوش رکھنے کی۔ آمنہ پلیز مت جاؤ پلیز۔ وہ کہتا ہوا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کو یوں روتا دیکھ آمنہ کے دل میں تکلیف ہوئی، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو نکلنے لگے۔ وہ بھی اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ احمد ماما، آمنہ نے روتے ہوئے کہا۔
احمد نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو اب اپنی ماں کے غم میں آنسو بہا رہی تھی۔ احمد نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لگے آنسو بہاتے رہے، اپنے دکھ درد بانٹتے رہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ آمنہ اب کوئی نماز نہیں چھوڑتی تھی۔ احمد اس میں یہ تبدیلی پہلے دیکھنا چاہتا تھا، پر اب آمنہ کو اس طرح دیکھ کر اسے تکلیف ہوتی تھی۔ وہ آمنہ کو پہلے کی طرح ہنستا کھیلتا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اکثر بچہ بن کر آمنہ کے ساتھ شرارتیں کرتا اور جب آمنہ اس کی حرکتوں کو دیکھ کر کھلکھلا اٹھتی تو احمد کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوتا۔ ادھر آمنہ بھی اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا، جسے اللہ نے احمد جیسا ساتھی دیا تھا، جسے کسی اور بات کی پرواہ نہیں تھی۔ آمنہ اس کے ساتھ ہی یہ کافی تھا۔ آمنہ کیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا، دنیا کیا کہتی ہے، اس باتوں سے احمد کو کوئی غرض نہ تھی۔ صحیح معنوں میں ان کی شادی شدہ زندگی اب شروع ہوئی۔ 2 سال ایسے ہی گزر گئے۔ اللہ نے آمنہ اور احمد کو اپنی رحمت سے نوازا تھا۔ ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، بریرہ۔ آمنہ بریرہ کی وجہ سے کافی حد تک مصروف ہو گئی تھی اور ماضی کی باتوں سے باہر نکلنے لگی تھی۔ اس کو اس طرح دیکھ کر احمد بھی خوش ہوتا تھا۔ دنیا مکمل سے لگنے لگی تھی۔ بریرہ کے آنے سے دونوں کی زندگی جنت سے بن گئی تھی۔ بریرہ 2 سال کی ہونے والی تھی۔ ایک دن آمنہ اور احمد ڈاکٹر سے بریرہ کا چیک اپ کرا کر واپس گھر آ رہے تھے۔ راستے میں آتی ایک گاڑی سے بری طرح ٹکرائے۔ ٹکر اتنی بری طرح ہوئی کہ دوسرے شخص کی گاڑی پلٹ گئی اور احمد کی گاڑی ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ اللہ نے بریرہ کو بالکل محفوظ رکھا، مگر احمد کو شدید چوٹیں آئی تھیں اور آمنہ وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ صرف 4 سال کا ساتھ گزار کر وہ ایک بار پھر احمد کو اکیلا چھوڑ گئی۔ لوگوں نے انہیں ہسپتال پہنچا دیا تھا۔ آمنہ کی خبر پر احمد پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھنا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے، احمد سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ آمنہ کے جنازے میں شریک ہونے والے لوگوں میں اکثر آمنہ کو پہچان گئے تھے۔ ارے تمہیں پتہ ہے یہ گھر سے بھاگ گئی تھی؟ وہاں بیٹھی ایک خاتون نے دوسری سے کہا۔ اچھا واقعی؟ ہاں سنا ہے، لوگوں نے تو اسے کوٹھے پر بھی دیکھا تھا۔ یہ ایک طوائف تھی۔ استغفراللہ۔ پہلی عورت کی بات سن کر دوسری فوراً بولی، اور وہیں تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے احمد سے مزید کچھ سننا برداشت نہیں ہوا تو وہ اٹھ کر چلا اٹھا، نکلیں آپ لوگ یہاں سے، تعزیت کرنے آئے ہیں یا میری بیوی پر کیچڑ اچھالنے؟ اب تو وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہی، لیکن آپ لوگوں کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ جائیں یہاں سے، نکل جائیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اچھا خاصا وہاں تماشا لگ گیا تھا، لوگ باتیں بناتے وہاں سے جانے لگے تھے۔ پورا لاؤنج خالی ہو گیا اور وہیں احمد روتا گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ اس عرصے میں احمد نے خود کو صرف آفس کا ہی کر لیا تھا۔ بریرہ کے لیے احمد نے بی جان کو رکھ لیا تھا اور خود آمنہ کے غم میں یہ تک بھول گیا تھا کہ اس کی بیٹی کی اس کو ضرورت ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، بریرہ بڑی ہو رہی تھی۔ جب ایک دن وہ اپنے گھر سے باہر کھیلتے بچوں کو دیکھ کر ان کے پاس گئی۔ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھیلوں؟ بریرہ نے وہاں کھیلتے بچوں سے پوچھا۔ نہیں، میری ممی نے منع کیا ہے تمہارے ساتھ کھیلنے کے لیے، تم گندی بچی ہو، تمہاری ممی بھی گندی تھیں، ہم تمہیں نہیں کھلائیں گے، جاؤ یہاں سے، ایک بچی نے کہتے ہوئے بریرہ کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ بریرہ سنبھل نہ سکی اور ایک پتھر سے اس کا سر لگا۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ بی جان بھی کچن میں کھڑی بریرہ کو ہی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ بریرہ کو یوں گرتے دیکھ فوراً باہر بھاگی۔ بی جان اسے لے کر گھر میں آ گئی تھی۔ ڈاکٹر کو بھی بلا لیا اور احمد کو بھی کال کر کے سب بتا دیا۔ ڈاکٹر بریرہ کی پٹی کر کے جا چکا تھا۔ احمد گھر پہنچا تو بریرہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ بریرہ کو اس طرح بیڈ پر لیٹا دیکھ احمد کو اپنی کوتاہی کا احساس ہوا۔ احمد اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بریرہ نے بھی کسی کی موجودگی محسوس کی تو آنکھیں کھول دیں اور سامنے اپنے پاپا کو بیٹھا پایا۔ پاپا! بریرہ نے احمد کو پکارا۔ تکلیف اس کے چہرے سے ہی واضح ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر احمد کے گلے لگ گئی۔ احمد نے بھی اس کے گرد بازو پھیلا دیے۔ یہ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ احمد نے پیار سے پوچھا۔ پاپا میں تو بس ان کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی، میں نے کچھ نہیں کرا تھا، پر انہوں نے مجھے دھکا دے دیا اور میرا سر پتھر سے لگ گیا۔ وہ مجھے گندی بچی بول رہی تھی اور ماما کو بھی گندی بول رہی تھی، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کھیلنے ہی نہیں دیا۔ کیا میں گندی ہوں؟ وہ معصومیت سے اپنے باپ کی طرف دیکھ کر سوال کر رہی تھی۔ احمد کے دل میں ٹیس سے اٹھی۔ بی جان پہلے ہی بتا چکی تھی اور اب بریرہ کی یہ حالت دیکھ کر برداشت نہ ہوا۔ ایک آنسو نکل کر گال پر بہہ گیا۔ احمد بریرہ کو گلے سے لگائے بولا، میری گڑیا تو بہت پیاری ہے، گندے تو وہ لوگ ہیں، آپ کو کسی کے ساتھ کھیلنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، کھیلوں گا اپنی گڑیا کے ساتھ۔ واقعی پاپا آپ کھیلا کریں گے میرے ساتھ؟ وہ احمد کا چہرہ اپنے ننھے ہاتھوں میں لے کر چہک کے پوچھنے لگی۔ ہاں میں کھیلوں گا، ہم دونوں باپ بیٹی آفس سے آنے کے بعد باہر جایا کریں گے، آپ کو کسی کے ساتھ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔
میں ہوں نا، بس آج سے گڑیا کے ساتھ اس کے پاپا کھیلا کریں گے، ٹھیک ہے؟ احمد نے مسکرا کر کہا۔ باپ کا پیار ملنے پر بریرہ بھی اپنا درد بھول کر باپ کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی اور لوگوں کی باتیں بھی اس لیے بڑھتی جا رہی تھیں۔ احمد اب اس کو ٹائم دینے لگا تھا، لیکن ایک دوست کی کمی بریرہ کو پھر بھی محسوس ہوتی۔ جب وہ اسکول میں سب کو کھیلتے دیکھتی، وقت گزرتا گیا، اس نے خود پر خول چڑھا لیا۔ اب وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی، لیکن ایک دوست کی کمی کو شدت سے محسوس کرتی، جس سے وہ باتیں کر سکے، جس سے وہ اپنا لنچ شیئر کر سکے، جس سے لڑے اور پھر منا لے۔ لیکن اس کے پاس تو کوئی بھی نہ تھا، مگر اللہ نے یہ کمی بھی دور کر دی عنایا کی صورت میں۔ اللہ نے ایک انسان کے روپ میں اس ننھی سی پری کے لیے فرشتہ بھیج دیا۔ بریرہ اس سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، نہ ہی اس کی باتوں کا جواب دیتی۔ بریرہ نے جو خول اپنے ارد گرد بنا لیا تھا، وہ اس میں ہی سمٹ کے رہ گئی تھی، لیکن عنایا کی کوششوں نے اس دیوار کو گرا دیا تھا۔ وہ خود بریرہ سے باتیں کرتی، اس کو اپنا لنچ دیتی، اگر بریرہ کو کوئی کچھ بول دیتا تو خود آگے ہو کر اس کے لیے لڑتی۔ عنایا کی محبت اور اپنائیت نے بریرہ کو پھر سے بچپن جینے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بھی عام بچوں کی طرح کھیلنے لگی تھی، ہنسنے لگی تھی۔ ادھر ہی ان کے پڑوس میں مسز جہانگیر کی فیملی آ گئی تھی۔ مسز جہانگیر ایک دیندار خاتون تھی، وہ اکثر بریرہ کے لیے کھانے بنا کر بھیجتیں، اسے گھر بلاتیں۔ بریرہ بھی ان کی پرخلوص محبت کو دیکھ کر ان کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ اکثر ان کے گھر جا کر ان کے ساتھ مل کر گھر کے کام کرواتی۔ مسز جہانگیر کی بیٹی کا انداز لیا دیا تھا، اس لیے بریرہ سے صرف کام کی ہی باتیں کرتی تھی، اور بریرہ بھی اس کی عادت کو جانتے ہوئے برا نہیں مانتی تھی۔ وقت پر لگا کر اٹھتا گیا، وہ بڑی ہوگی اور لوگوں کی باتیں بھی اسے سمجھ آنے لگیں۔ وہ اکثر ان باتوں کی وجہ سے دل براشتہ ہو جاتی تھی۔ وہ عادی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی کسی بات کو دل پر لگا کر رونے لگتی۔ تبھی احمد نے اس کو امریکہ بھیج دیا۔ وہ چاہتے تھے بریرہ ہمیشہ کے لیے امریکہ شفٹ ہو جائے، پر بریرہ کے انکار پر صرف پڑھائی کے لیے اس کو بھیج دیا، لیکن اپنا ارادہ اس پر ظاہر کر دیا تھا کہ اس کی پڑھائی مکمل ہونے پر وہ خود امریکہ شفٹ ہو جائیں گے، تاکہ بریرہ کو یہاں آنا نہ پڑے۔ پر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بزنس میں ہونے والے نقصان کو برداشت نہ کر سکے اور ہارٹ اٹیک کے باعث اسپتال پہنچ گئے۔ بی جان نے بریرہ کو فون کر کے اطلاع دے دی تھی، اس کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی تھی۔ وہ فوراً وہاں سے آ گئی۔ نرگس نے اس دوران اس کا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ وہ بریرہ کی حقیقت سے واقف نہیں ہوئی۔ احمد کی حالت سنبھل نہ سکی اور وہ بریرہ کو بی جان کے حوالے کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ احمد کے بعد بریرہ کو وہ گھر کاٹنے کو دوڑتا۔ کسی کی کتنی یادیں تھی باپ بیٹی کی۔ بریرہ اکثر احمد کو یاد کر کے روتی تھی، اس لیے عنایا اور بی جان کے سمجھانے پر اس نے وہ گھر بیچ دیا۔ کچھ لوگوں کی باتوں کا بھی اثر تھا کہ باپ کے اس دنیا سے جاتے ہی لوگوں نے اس کے لیے زندگی مشکل کر دی تھی، اس لیے وہ گھر بیچ کر اور آخری بار مسز جہانگیر کے ساتھ وقت گزار کر یہاں چلی آئی تھی، سکون کی خاطر، یادوں سے چھٹکارے کی خاطر۔ حال کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کیف نے چہرہ اٹھا کر بی جان کی طرف دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیف اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو بی جان بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوگی۔ اب میں چلتا ہوں، کیف نے کہا تو بی جان کے چہرے پر پریشانی اتر آئی۔ کیف ان کا پریشان چہرہ دیکھ کر پھر گویا ہوا، فکر نہیں کریں، رات ہو گئی اس لیے جا رہا ہوں، کل صبح ضرور آؤں گا، اپنا اور بریرہ کا خیال رکھیے گا۔ کیف کے اتنے ہی کہنے پر بی جان کے چہرے کی چمک واپس آ گئی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں نیچے تک چھوڑ آتی ہوں۔ نہیں آنٹی، میں چلا جاؤں گا، بریرہ کا خیال رکھیں۔ بریرہ کے لیے کیف کی اتنی فکر دیکھ کر بی جان کو خوشی ہوئی۔ ارے نہیں بیٹا، پہلی دفعہ آئے ہو، اچھا نہیں لگتا؟ میں تو تم سے کچھ کھانے پینے کا بھی نہیں پوچھ سکی۔ بی جان کو اب یاد آیا تو شرمندہ ہونے لگی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، میں ویسے بھی یہاں کھانے پینے کے لیے نہیں آیا تھا، جس کام سے آیا تھا وہ تو ہو گیا، اب میں چلتا ہوں، کل پھر آؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ نیچے تک چلوں گی، بی جان نے پھر کہا تو اس بار کیف منع نہیں کر سکا اور ان کے ساتھ فلیٹ سے باہر آ گیا۔ بیٹا اتنی رات ہو گئی ہے، آج ادھر ہی رک جاتے۔ وہ پارکنگ ایریا میں آئے جہاں اسلم گاڑی میں بیٹھا کیف کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ شکریہ آنٹی، پر میرا گھر یہاں سے 20 منٹ کے فاصلے پر ہے، اس لیے مجھے آپ کا گھر ڈھونڈنے میں بھی زیادہ مسئلہ نہیں ہوا۔ تمہیں ایڈریس کیسے ملا؟ کیف کی بات پر بی جان نے فوراً پوچھا تو کیف نے نرگس کی ملاقات سے لے کر مسز جہانگیر کی ملاقات تک ساری بات بتا دی۔ اچھا، بی جان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ نمبر رکھ لیں، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر دے گا۔
کیف نے ابھی جان کی طرف اپنا کارڈ بڑھایا اور سر اٹھا کر فلیٹ کی طرف دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئی۔ بیوقوف لڑکی، یا تو مصیبت اس کے پیچھے ہوتی یا پھر خود مصیبت کے پیچھے ہوتی۔ کیف غصے سے بڑبڑایا، لیکن آواز اتنی اونچی تھی کہ جان نے بخوبی سن لی۔ جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو وہ دہل کے رہ گئی۔ بریرہ بالکنی میں کھڑی گرل سے نیچے جھانک رہی تھی۔ بریرہ کا انداز دیکھ کر کیف کی چھٹی حس نے اسے سگنل دے دیا۔ آنٹی، آپ اس کا دھیان اپنی طرف کریں، میں جا کر اسے وہاں سے ہٹاتا ہوں، کیف کہتا ہوا اندر بڑھ گیا۔ جان آگے بڑھ کر بریرہ کو اپنی طرف متوجہ ہونے لگی۔ بری بیٹا میری بات سنو، پیچھے ہٹ جاؤ، گر جاؤ گی بیٹا۔ لیکن بریرہ سن ہی کہاں رہی تھی۔ اس نے ایک ٹانگ اٹھا کر گرل پر رکھ دی۔ نہیں بیٹا ہٹ جاؤ، جان روتے ہوئے بولی۔ بریرہ نے دوسری ٹانگ بھی اوپر اٹھا لی اور گرل پر سے ہاتھ ہٹا دیے۔ بریرہ، جان نے دل چلاتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ بریرہ گرل سے نیچے لٹکی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ کیف کی مضبوط گرفت میں تھے۔ کیف نے اپنی طاقت لگا کر اسے اوپر کھینچ لیا۔ چھوڑو مجھے، نہیں جینا مجھے اور میں مر جانا چاہتی ہوں، چھوڑ دو مجھے۔ بریرہ خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر چلا رہی تھی۔ کیف کا دل ایک تھپڑ لگا دے، لیکن اس کی حالت پر ترس کھا کر رک گیا۔ اتنے میں جان بھی آ گئی تو کیف بریرہ کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ جان نے روتے ہوئے بریرہ کو پکڑا جو ایک ہارے ہوئے جوارے کی طرح وہیں بیٹھ گئی تھی۔ سب کچھ تو ہار دیا تھا اس نے، ماں باپ، عزت، صبر، برداشت، اب کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ جان میں مر جانا چاہتی ہوں، مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا، اور اب تو پاپا بھی نہیں، میں جی کر کیا کروں گی۔ وہ روتے ہوئے جان کے گلے لگ گئی۔ نہ بیٹا ایسے نہیں کہتے، مجھ بوڑھی عورت پر رحم کر، میرا تیرے سوا کوئی نہیں، صبر کر، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ جان نے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا۔ کیف خاموشی سے کھڑا بریرہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی اسے قابل رحم لگی۔ آنٹی اسے کمرے میں لے چلیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ جان سر ہلاتی اٹھ گئی اور بریرہ کا بازو پکڑا۔ کیف نے آگے بڑھ کر بریرہ کو اٹھانے میں مدد کی اور اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ کیف نے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے گلاس میں پانی نکالا اور اپنی پینٹ کی جیب سے کچھ نکال کر جان کے آگے کر دیا۔ یہ دوائی کھلا دیں، اسے آرام آ جائے گا۔ جان نے اس بات میں سر ہلا کر دونوں چیزیں تھام لیں، پھر بریرہ کو تھوڑا اٹھایا اور دوا کھلا کر واپس لٹا دیا۔ جان اس کے پاس بیٹھی بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ بریرہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ کیف کمرے میں رکھے کوچ پر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب بریرہ کے سونے کا یقین ہو گیا تو وہ جان سے بولا، آنٹی اب آپ بھی آرام کریں۔ لیکن بیٹا، جان نے کچھ بولنا چاہا مگر کیف نے ان کی بات کے درمیان میں ہی بولا، یہ اب صبح ہی اٹھے گی، اس لیے آپ فکر نہیں کریں، میں نے سلیپنگ پل دی ہیں، وہ اب نہیں اٹھے گی۔ کیف اکثر ہی سلیپنگ پلز کا استعمال کرتا تھا، اس لیے ہمیشہ اس کے پاس ہی ہوتی تھیں۔ اس نے شاید کچھ کھایا بھی نہیں، اس لیے آپ نے شاید کچھ کھایا بھی نہیں، اس لیے پہلے جا کر کچھ کھا لیں اور پھر سو جائیے گا۔ میں اب چلتا ہوں، کل پھر آؤں گا، کیف کہتا ہوا اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ وہ اٹھ کر کیف کے ساتھ دروازے تک گئی۔ کیف خدا حافظ کہتا باہر چلا گیا تو جان نے بھی گہرا سانس لے کر دروازہ بند کر لیا۔ کیف پارکنگ ایریا میں آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور اسلم کو چلنے کا کہا۔ اسلم جو بڑے مزے سے کانوں میں ہینڈ فری لگائے گانے سنتا گاڑی کی سیٹ پر سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ کیف کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھا اور سر ہلاتا گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا لے گیا۔ کیف شیشے کے پار نظر آتے چاند کو دیکھتا ہوا اپنی سوچوں میں گم تھا جب اسلم کی آواز پر اپنی سوچ سے باہر آیا۔ سر، آپ نے جن 2 آدمیوں کے پیچھے بھیجا تھا انہیں پولیس کے حوالے کر دیا ہے، وہ کسی لقمان نامی شخص کے آدمی تھے۔ اسلم نے بیک ویو مرر سے کیف کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ یہ لقمان کون ہے؟ کیف نے پوچھا۔ لقمان یہاں کا جانا مانا بزنس مین ہے۔ لقمان نے بریرہ میڈم کے ڈیڈ احمد صاحب کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ احمد صاحب کے بزنس میں نقصان کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے۔ اسلم نے تفصیل سے بتایا۔ ٹھیک ہے، مجھے اس لقمان کے بارے میں ساری معلومات لا کر دو جلد از جلد، اور اس سب کے بارے میں کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، ریان کو بھی نہیں، سمجھے؟ جی سر، اسلم نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیف واپس چاند کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی اسے صرف اور صرف بریرہ کا خیال تھا۔ کیف گھر پہنچا تو لاؤن میں ہی غصے سے بھرے ریان کو دیکھا جو صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ کیف نے شکر ادا کرا کہ وہ ریان کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گیا۔ اب جو بھی تھا بریرہ کا پردہ اسے ہی رکھنا تھا۔ میں ذرا سو کیا گیا، تم موقع غنیمت جان کر اکیلے نکل گئے، یہاں آتے ہی تمہارے پر لگ گئے ہیں۔ کیا آفت آ گئی تھی جو اکیلے ہی بریرہ کو ڈھونڈنے نکل گئے؟ وہ تو مجھے اسلم سے پتہ چلا کہ تم بریرہ کے گھر ہو، ورنہ تم سے تو کوئی امید ہی نہیں۔ کیف کے اندر آتے ہی ریان شروع ہو چکا تھا۔
کیف جلانے والی مسکراہٹ لیے اس کی باتیں سنتا رہا۔ تم سے بکواس کر رہا ہوں، کچھ بولو گے یا نہیں؟ ریان اس کو مسکراتا دیکھ چل کر بولا، وہ دونوں کل یہاں آ جائیں گی، اس لیے کمروں کی صفائی کروا لینا، میں تھک گیا ہوں، سونے جا رہا ہوں، بھوک نہیں ہے اس لیے کھانا نہیں کھاؤں گا، گڈ نائٹ۔ کیف نے ریان کی باتوں کو اگنور کر کے ایک ہی سانس میں بول کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تاکہ ریان کی مزید باتوں سے بچ سکے، اور ریان بس اس کو جاتے دیکھتا رہا۔ اس کی تو میں غلام سمجھ لیا ہے اپنا، ریان سوچتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بی جان کی آنکھ حسب عادت فجر کی نماز کے وقت کھلی۔ انہوں نے اٹھ کر وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی اور بریرہ کے کمرے میں چلی آئیں۔ وہ ابھی بھی سو رہی تھی، کیف کی دی ہوئی دوائی کا اثر تھا، ورنہ وہ روز اٹھ کر نماز ادا کرتی تھی۔ بی جان کھڑی سے دیکھ رہی تھی جو حالات کی ستم ظرفی پر آنسو بہاتی سوئی تھی۔ آمنہ کے ماضی کی ایک بے ضرر سی خواہش نے آمنہ کے بعد بریرہ کی زندگی کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ وہ ایک طوائف کی بیٹی وقت گزرنے کے ساتھ خود بھی طوائف کہلانے لگی۔ بچپن میں وہ صرف طوائف کی بیٹی تھی، پر بڑے ہوتے ہوتے طوائف کی بیٹی سے صرف طوائف رہ گئی۔ بی جان اس پر دم کرتی اور اس کی خوشیوں کے لیے اللہ سے ڈھیروں دعائیں مانگتی کمرے سے نکل گئیں اور کچن میں جا کر ناشتہ بنانے لگیں۔ سورج کی کرنیں آسمان پر پھیل چکی تھیں۔ کھڑکی سے چھن سے آتی دھوپ اس کے چہرے پر پڑی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ رات کو رونے کے باعث سر بھاری ہو رہا تھا، آنکھیں بھی بمشکل کھل پا رہی تھیں۔ جب ہی اسے کمرے کے باہر سے باتوں کی آوازیں آنے لگیں، وہ اٹھ کر باہر آئی تو حیران رہ گئی۔ بی جان اور کیف صوفے پر بیٹھے ہنس ہنس کر باتیں کرتے چائے کا لطف اٹھا رہے تھے۔ ان کے درمیان کی بے تکلفی سے خاصا حیران کر دیا۔ ارے بیٹا اٹھ گئی؟ بی جان نے اسے کھڑا دیکھ کر پیار سے کہا۔ اس نے چہرہ موڑ کر کیف کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یکدم اسے کل ہونے والا واقعہ یاد آیا تو شرم سے سر جھکا دیا۔ بی جان آپ لوگ باتیں کریں، میں ابھی آئی، وہ کہہ کے مڑی کے کیف کی بات پر رک گئی جو بی جان سے کہہ رہا تھا، میں چلتا ہوں بی جان، ابھی کچھ کام ہے، شام کو لینے آؤں گا، تب تک آپ لوگ اپنا سامان پیک کر لیں۔ کیف کی بات پر بریرہ حیران ہوتی اسے دیکھ رہی تھی، اور بی جان، وہ تو اس کے منہ پر بی جان سنتے ہی نہال ہو گئی۔ بقول بی جان کے 440 بلٹ کے 1000 بلب بھی لے کر ڈھونڈیں گے تب بھی ایسا منہ بولا داماد نہیں ملے گا۔ وہ میں کہیں نہیں جا رہی، بریرہ نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ بی جان میں چلتا ہوں، اب سمجھا دیے گا۔ کیف اس کو اگنور کرتا بی جان سے بولا، میں کہیں نہیں جاؤں گی بی جان، انہیں بھی سمجھا دے۔ بریرہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ بی جان، کیف نے معصومیت سے بی جان کی طرف دیکھا، تبھی بی جان بریرہ کو آنکھیں دکھا کر حکم دینے والے انداز میں بولی، اے لڑکی جاؤ جا کر سامان پیک کرو۔ بریرہ تو شاکڈ رہ گئی، یہ اس کی بی جان تھی یا اس کی؟ اسے یقین نہ آیا۔ کیف نے دل جلانے والی مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا اور بی جان کو خدا حافظ کرتا باہر چلا گیا۔ بریرہ بھی پیر پٹکتی اندر کمرے میں چلی گئی۔ بی جان کمرے میں آئی تو وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ بی جان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اس کے پاس جا کر بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ کیا ہوا میری پری کو؟ بی جان نے اس کا چہرہ اپنی طرف کر کے پوچھا۔ آپ کو نہیں پتہ؟ بریرہ نے خفگی سے پلٹ کر سوال کیا۔ بی جان مسکرائیں۔ یہ کیوں آیا ہے یہاں؟ بریرہ نے پھر خفگی سے ہی پوچھا۔ کہ تمہیں نہیں پتہ کیوں آیا ہے؟ بی جان کے سوال پر اس نے الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ تم سے شادی کرنے کے لیے آیا ہے اور تمہارے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد بھی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ بی جان نے پرسکون انداز میں سب بتایا۔ آپ نے اسے سب بتا دیا؟ بریرہ بی جان کی بات سن کر شاکڈ رہ گئی تھی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی تو بی جان نے اپنی اور کیف کی رات ہونے والی ساری گفتگو اس کے گوش گزار کر دی، یہ بھی کہ وہ ان کے گھر تک کیسے پہنچا۔ بریرہ خاموشی سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی اور پھر گویا ہوئی۔ آج صبح مسز جہانگیر کا فون آیا تھا، وہ اپنی اور کیف کی ملاقات کے بارے میں بتا رہی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ تمہیں بتا دوں، اس کو اپنے ماما کے بارے میں نہیں آپ کو اسے ماما کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے تھا۔ بریرہ نے بی جان کی ساری بات سن کر بس اتنا ہی بولی، کیوں وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کو تم سے معلوم ہونا چاہیے، پر میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتی، اسے کہہ دے وہ یہاں سے چلا جائے۔ بریرہ سر جھکائے اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ وہی کیف ہے نا جس کا ذکر تم اکثر کرتی تھی؟ بی جان کے سوال پر اب کی بار بریرہ نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا تو بی جان پھر بولی، میں جب بھی تم سے امریکہ کے بارے میں پوچھتی تو وہاں کا ذکر کرتے ہی تمہاری زبان پر کیف کا ذکر آ جاتا تھا،
تم اس پر پہلے غصہ تھی، لیکن غصے کی وجہ سے آہستہ آہستہ صرف احسانوں نے لے لی جو اس نے تمہاری مدد کر کے کرے تھے۔ وہ کیف، یہ وہی کیف ہے نا؟ بی جان نے پھر پوچھا تو بریرہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کوئی بھی مرد منہ اٹھا کے آئے گا اور بولے گا وہ میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میں مان جاؤں گی، سب بتا دوں گی اسے؟ نہیں، میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہی کیف ہے جس کو میری بریرہ پسند کرتی ہے۔ تم جب بھی اس کا ذکر کرتی تھی تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا بری کہ تم اس کو پسند کرتی ہو، بس بولتی نہیں ہو، ایسا ہی ہے نا؟ بی جان کی بات پر بریرہ جھنپ گئی مگر بولی نہیں۔ میں دیکھنا چاہتی تھی سب جاننے کے بعد بھی وہ تم سے شادی کرے گا یا نہیں۔ پر اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ بی جان مسکرائیں۔ اس نے کہا اگر تم طوائف ہوتی بھی تب بھی وہ تم سے شادی کر لیتا، اس کو فرق نہیں پڑتا، وہ صرف تم سے پیار کرتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، یہاں بھی صرف تمہارے لیے آیا ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا، پھر چاہے تم چاہو یا نہیں۔ بی جان نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ بریرہ نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے کیف کی باتوں پر مجھے اتنی حیرت نہیں ہوئی کیونکہ میں ایک ایسا ہی مرد پہلے بھی دیکھ چکی ہوں۔ جانتی ہو کون؟ بریرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بی جان مسکرا دی۔ مجھے اس میں تمہارے پاپا کا عکس نظر آتا ہے۔ جب مجھے تمہاری ماما کے بارے میں معلوم ہوا میں حیران ہوئی تھی، کیا کوئی مرد ایسا بھی ہو سکتا ہے جو سب کچھ جاننے کے بعد بھی اس عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر لے، اسے عزت دے، پیار دے؟ تمہارے پاپا واقعی ایک اچھے بیٹے، شوہر اور باپ ثابت ہوئے۔ مجھے کیف بھی تمہارے پاپا کا عکس لگتا ہے، مجھے یقین ہے وہ بھی تمہارے لیے ایک سایہ شجر ثابت ہوگا۔ بی جان نے کہتے ہوئے بریرہ کو گلے سے لگا لیا جو باپ کے ذکر پر آنسو بہانے لگی تھی۔ پر میں پاکستان سے نہیں جاؤں گی، لوگ سوچیں گے کہ میں منہ چھپا کر بھاگ رہی ہوں۔ پاگل لڑکی، اس میں منہ چھپانے والی کون سی بات ہے؟ جب تمہارا منہ بولا شوہر امریکہ میں رہتا ہے تو تم بھی تو وہیں رہو گی۔ اب اس کی رخصتی تو ہم امریکہ سے پاکستان نہیں کروا سکتے۔ بی جان نے اس کے سر پر ہلکے سے ہاتھ مار کر کہا تو وہ ہنس دی۔ اچھا میں اکیلے نہیں جاؤں گی، آپ بھی میرے ساتھ چلیں گی۔ بریرہ نے ان کے گلے لگے چہرے اٹھا کر ان کو دیکھا۔ اب یہ تو تم اپنے منہ بولے شوہر سے پوچھنا کہ وہ اس بوڑھی کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا یا نہیں۔ بوڑھی؟ ابھی تو آپ جوان ہیں، میں تو سوچ رہی ہوں آپ کے لیے بھی ہینڈسم سے انکل کا انتظام کر دوں، بریرہ نے شرارت سے کہا۔ بدمعاش! بی جان نے مصنوعی غصے سے گرا اور پھر دونوں ہنس دیں۔ آخر تم کر کیا رہے ہو؟ اب تو بریرہ بھی مل گئی ہے، گھر میں بھی لے آئے ہو تو واپسی کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ بریرہ اور بی جان کو کیف نے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ انہیں آئے 3 دن ہو گئے تھے لیکن کیف نے واپس جانے کا نام نہ لیا اور ابھی بھی کیف لیپ ٹاپ آن کر کے اپنے کمرے میں بیٹھا جب ریان اس کے سر پر جا پہنچا۔ مجھے کچھ کام ہے کیف، لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے بولا۔ ایسا بھی کیا کام ہے جس کا مجھے علم نہیں؟ ریان کے بولنے پر کیف نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پاس پڑی فائل اٹھا کر ریان کی طرف بڑھا دی۔ ریان فائل تھام کر اسے پڑھنے لگا۔ یہ مسٹر احمد کون ہے؟ ریان نے سوال کیا۔ کیف نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ او ہاں، یاد آ گیا، بریرہ کے ڈیڈ۔ کیف کے یوں دیکھنے پر ریان فوراً بولا۔ لیکن تم ان سب کا کیا کر رہے ہو؟ ریان الجھا۔ بریرہ کے ڈیڈ کو جو بزنس میں نقصان ہوا اس کے پیچھے لقمان کا ہاتھ تھا، جیسے کہ تم اس فائل میں پڑھ چکے ہو۔ میں نے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کروائے ہیں۔ اس نے مسٹر احمد کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اور بھی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مجھے اس کے خلاف کیس کروانا ہے۔ کیف کی بات پر ریان نے چونک کر اسے دیکھا۔ تو پاگل ہے کیف، کیوں پرائے پھڈے میں پڑ رہا ہے؟ ہم یہاں بریرہ کو ڈھونڈنے آئے تھے، لوگوں پر کیس کرنے نہیں۔ ریان کو کیف کی بات پر شدید غصہ چڑھا پر کیف نے اسے کیا بتایا کہ اب یہ اس کے لیے پرایا پھڈا نہیں ہے، اب بات بریرہ کی ہے۔ لقمان نے جو بریرہ کے ساتھ کیا وہ ناقابل برداشت ہے اس کے لیے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں ایسا ہی کروں گا، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ اس بار کیف کی بات پر دروازے پر کھڑی بریرہ نے جواب دیا۔ ان دونوں کی دروازے کی طرف پیٹھ تھی اس لیے بریرہ کو آتے نہیں دیکھ سکے۔ تمہیں اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بریرہ کمرے کے اندر آتے ہوئے بولی۔ کیف نے ریان کی طرف دیکھا۔ ریان فوراً سر جھکائے کمرے سے باہر چلا گیا۔ تبھی کیف بریرہ کی طرف دیکھ کر گویا ہوا۔ تمہیں پتہ ہے اس دن جو آدمی تمہیں فلیٹ سے نکال رہے تھے وہ لقمان کے بندے تھے۔ میں جانتی ہوں وہ مجھے مینٹلی ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کر سکوں اور اپنے مسئلے میں پھنسی رہوں، بریرہ نے سکون سے بتایا۔ تمہیں پتہ ہے پھر بھی تم اس کے خلاف کیس نہیں کرو گی؟ کیف بریرہ کی بات پر حیران رہ گیا، پھر غصے سے بولا۔ نہیں، دنیا کی کوئی عدالت مجھے انصاف نہیں دلا سکتی۔
کیف وہ زیادہ سے زیادہ میرا مالی نقصان پورا کر دیں گے، لقمان کو جیل میں ڈال دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کچھ دنوں بعد وہ جیل سے واپس آ جائے گا، لیکن میرا نقصان تو ساری زندگی پورا نہیں ہوگا، کیونکہ میرے بابا اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اگر لقمان کے خلاف کیس لڑنے سے پاپا واپس آ جائے تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ بریرہ کی بات پر کیف خاموش رہا۔ جانتا تھا دنیا سے چلے جانے والے واپس نہیں آیا کرتے۔ میں اپنا انصاف اللہ کی عدالت سے لوں گی، جو بے شک بہترین فیصلہ کرے گا۔ میرے نزدیک ان پیسوں کی کوئی اہمیت نہیں، میرے اثاثہ میرے پاپا تھے جو اب واپس نہیں مل سکتے۔ بریرہ کی بات پر کیف کی آنکھیں نم ہو گئیں، جسے اس نے پلک جھپک کر صاف کر لیا۔ مجھے کسی کے خلاف کوئی کیس نہیں کرنا۔ بریرہ اپنی بات کہہ کر واپس مڑنے لگی، جب کیف کی آواز پر رک گئی۔ کسی کے یوں چھپ چھپ کر باتیں نہیں سنا کرتے، اخلاقیات کے خلاف ہے۔ کیف نے تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں یہاں بھی جان کے بارے میں بات کرنے آئی تھی، پر تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔ بریرہ پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ کیف مسکراتے ہوئے اس کو جاتا دیکھتا رہا۔ وہ ایسا ہی تھا، زیادہ ہنستا بولتا نہیں تھا، لیکن کسی کا دل جلانا ہو تو فوراً اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، اور بریرہ کو تنگ کرنے میں اس سے اور بھی مزہ آتا۔ 2 منٹ کے لیے تو برداشت ہوتا نہیں ہے، پتہ نہیں پوری زندگی کیسے برداشت ہوگا۔ بریرہ بڑبڑاتی ہوئی کچن میں آئی، جہاں بی جان کھڑی کھانا کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ بی جان نے اس کا غصے سے لال پیلا ہوتا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بریرہ نے بات ٹالنی چاہی، تو پھر اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ بی جان نے پھر پوچھا۔ وہ میں بریرہ بول ہی رہی تھی کہ جب ہی اسلم بھاگتا ہوا کچن میں آیا۔ بریرہ میڈم، آپ کی فرینڈ آئی ہے۔ میری فرینڈ؟ بریرہ نے الجھ کر دوبارہ پوچھا۔ جی، عنایہ نام بتایا ہے اپنا، اسلم نے جواب دیا۔ عنایہ؟ بریرہ فوراً اٹھ کر باہر بھاگی۔ سامنے ڈرائنگ روم میں ہی اسے عنایہ صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ السلام علیکم۔ عنایہ نے اس کو آتے دیکھ کر فوراً سلام کیا۔ وعلیکم السلام، تمہیں کیسے پتہ چلا میں یہاں ہوں؟ بریرہ اس کو دیکھ کر شاک رہ گئی، پھر اس سے پوچھتی وہ بھی آ کر عنایہ کے برابر والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بی جان سے پتہ چلا لڑکی، تم نے تو مجھے کچھ بتانا نہیں تھا؟ عنایہ نے اسے آنکھیں دیکھ کر کہا۔ بس سب اتنا جلدی ہوا کہ ٹائم ہی نہیں ملا، بریرہ شرمندہ سی بولی۔ یہ تم نے اپنا فون کیوں بند رکھا ہے؟ میں نے آج بی جان کو فون کرا تو انہوں نے مجھے سب بتایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اور تم لوگ کہاں ہو۔ لیکن بی جان نے مجھے کیوں نہیں بتایا تمہارے فون کے بارے میں؟ بریرہ حیران ہوئی تھی، کیونکہ میں نے منع کرا تھا کہ وہ تمہیں کچھ نہ بتائیں، میں خود تم سے ملنے آؤں گی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا تمہارے ساتھ، وہاں تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی؟ عنایہ نے خفگی سے کہا۔ کیونکہ میں تمہارے لیے اور مصیبت نہیں بننا چاہتی، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے کوئی تم پر انگلی اٹھائے یا تمہاری زندگی خراب ہو، بریرہ نے نم آنکھوں سے کہا۔ آمنہ کا ماضی صرف بریرہ کی نہیں، عنایہ کی خوشیوں کے لیے بھی رکاوٹ بن گیا۔ عنایہ کا ایک طوائف کی دوست ہونا اس کا جرم تھا، اور یہی وجہ اس کے رشتے بھی رکاوٹ تھی، مگر عنایہ کی ماں میں کچی خاتون تھی، انہوں نے کبھی عنایہ اور بریرہ کی دوستی کو غلط نہیں سمجھا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ جو ان کی بیٹی کا نصیب ہے وہ اسے ملے گا ضرور۔ لوگوں کے کچھ کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم سب کی قسمت کا قلم اس اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، لکھا ہے جو نصیبوں میں ملے گا، جو تقدیروں میں، بے شک وہ رب بہت مہربان ہے۔ لوگوں کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تم اپنی بکواس بند کرو، جب دیکھو فضول بولتی ہو، خبردار جو آئندہ ایسی بات کی۔ خیر مجھے یہ بتاؤ ہمارے کیف جیجو کیسے ہیں؟ وہ تو شکر ہے بی جان سے بات ہوگی، ورنہ تم تو بڑی میسنی نکلی، کچھ بتایا بھی نہیں۔ عنایہ نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے شرارت سے کہا۔ فضول بات مت کرو۔ بریرہ نے صوفے پر اپنا پڑا کشن اٹھا کر اسے مارا۔ عنایہ قہقہہ لگا کر ہنستی، تبھی سیڑھیوں سے اترتے ریان کو ڈرائنگ روم سے کسی انجانی نسوانی ہنسی کی آواز سنائی دی تو وہ کمرے سے نکل کر باہر جا رہا تھا۔ اپنا ارادہ ترک کرتا دانت نکالتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ ہیلو لیڈیز، اس نے چہکتی ہوئی آواز میں کہا۔ بریرہ نے ناگواری سے اسے دیکھا، جبکہ عنایہ جھپ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بریرہ نے اسپاٹ چہرے سے پوچھا۔ میں نے سوچا مہمان آئے ہیں مل ہی لوں۔ ہائے، میرا نام ریان ہے، کیف کا فرینڈ، اور آپ کی تعریف؟ ریان عنایہ کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ عنایہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی، اس لیے خاموش رہی اور سر جھکا لیا۔ مل لیے، اب جاؤ، بریرہ نے اسی طرح اسپاٹ انداز میں کہا۔ صحیح، میرے گھر میں رہ کر مجھے ذلیل کر رہے ہو، واہ۔ ریان نے تیکھی نظروں سے بریرہ کو دیکھ کر سوچا، تبھی بھی جان ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے کمرے میں آئیں اور بریرہ کے برابر میں بیٹھ گئیں۔ السلام علیکم بی جان، عنایہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ بی جان نے پیار سے پوچھا۔
الحمدللہ بالکل ٹھیک، عنایا نے مسکرا کر کہا، اور اس کے مسکرانے پر ریان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ عنایا نے اس کی طرف چہرہ کیا اور غصے سے بنویں چڑھا کر یوں دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کیا؟ ریان نے گڑبڑا کر نظروں کا رخ بدلا، پھر بی جان سے گویا ہوا، نہیں کمپلین بی جان، پاکستان میں لوگوں کا قد اتنا چھوٹا کیوں ہوتا ہے؟ کیا پیتے ہیں؟ ریان نے بریرہ اور عنایا کے چھوٹے قد پر چوٹ کی۔ دونوں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ بی جان، لوگوں کا قد لمبے کھمبے کی طرح نکل جائے تو اس میں ہماری غلطی ہے؟ بریرہ نے چبا چبا کر کہا۔ ریان بس دانت نکال کر رہ گیا۔ کیف اور ریان کا قد بریرہ سے کافی لمبا تھا، اور اب عنایا کو دیکھ کر اس کی زبان میں کھجلی ہوئی تو وہ بولے بنا نہ رہ سکا۔ اے لڑکے، میری بیٹیوں کو تنگ نہیں کرو۔ بی جان نے گھورا۔ نکل لے ریان، اس سے پہلے عزت کا فلودہ ہو جائے۔ اس کیف کے بچے نے صحیح ذلیل کرا رکھا ہے، خود تو اپنی والی کے سامنے ہیرو بنا گھومتا ہے، اور میں اس کی والی کے ہاتھوں اپنی والی کے سامنے ذلیل ہو رہا ہوں۔ میری والی؟ یہ سوچ کر ریان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تینوں نے اسے ایسے دیکھا جیسے دماغی حالت پر شبہ ہو۔ میں چلتا ہوں۔ اس نے یوں دیکھنے پر ریان رہی صحیح عزت بچاتا ہوا بولا ہوں۔ جاؤ بیٹا، اور کسی اچھے سے سائیکاٹرسٹ کے ساتھ کو دکھا لینا، بی جان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بریرہ اور عنایا نے مسکراہٹ دبائی۔ جی، ریان نے فوراً دانت نکال کر کہا۔ تبھی کیف بھی وہیں آ گیا اور کسی کی طرف بھی دیکھے بغیر سیدھا بی جان سے گویا ہوا۔ بی جان، ہم جا رہے ہیں، آپ کو کچھ چاہیے؟ ارے نہیں بیٹا، تم لوگ جاؤ، بس جلدی آنا۔ جی۔ کیف اس بات پہ سر ہلاتا ریان کی طرف مڑا۔ چلو کہاں؟ ریان نے سوال کیا۔ ابھی تو تمہیں بڑی جلدی لگی تھی واپس جانے کی، اسی کا انتظام کرنے کے لیے جانا ہے، کیف نے اسے آنکھیں دکھا کر کہا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں کچھ اور دن رکنا ہوگا، ریان دانت نکال کر کہتا ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ کیف بھی سر جھٹکتا اس کے پیچھے چل دیا۔ یہ کون تھا؟ عنایا نے کیف کی پشت کی طرف اشارہ کیا جو باہر جا رہا تھا۔ کیف، بریرہ نے سرسری سے جواب دیا۔ اوہ، تو یہ ہیں، عنایا نے شرارت سے کہا۔ بریرہ چمک گئی اور بی جان نے مسکراہٹ دبائی۔ ویسے دونوں امریکہ کے گورے ہی لگتے ہیں، لیکن ان کی اردو کتنی صاف ہے۔ عنایا کے کہنے پر بی جان اور بریرہ نے اس بات میں سر ہلایا اور چائے پیتے ہوئے باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی جب کیف کمرے میں آیا۔ اس کو نماز پڑھتے دیکھ وہ خاموشی سے کاؤچ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ نماز سے فارغ ہو جائے نماز اٹھاتی کھڑی ہوئی اور جیسے ہی پلٹ کر کیف کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، کیف نے اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ سر ہلاتی جائے نماز رکھ کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ سوالیہ نظریں کیف پر جمائے جو اب خاموشی سے سر جھکائے اپنے جوتوں کو دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی، پھر اس خاموشی کو کیف کی آواز نے توڑا۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ کس لیے؟ بریرہ نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس دن کے لیے جب میں نے تمہیں کرسٹن کے ساتھ دیکھ کر باتیں سنائی تھیں، میں غصے میں وہ سب بول گیا۔ میں جانتا ہوں تم ویسی لڑکی نہیں ہو، لیکن عورتوں کے معاملے میں میری بے اعتباری نے مجھے وہ سب کہنے پر مجبور کر دیا۔ اس پارٹی میں نے کرسٹن اور اس کے دوستوں کی باتیں سنی تھیں۔ اس نے تمہارے ہاتھ مجھے دکھانے کے لیے پکڑے تھے تاکہ میں تم سے بدگمان ہو جاؤں، اور کچھ وقت کے لیے وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا، لیکن مجھے اپنے رویے کا احساس ہو گیا تھا۔ میں پارٹی میں بھی صرف تمہاری وجہ سے گیا تاکہ معافی مانگ سکوں، پر مجھے معلوم ہوا کہ تم پاکستان جا چکی ہو۔ یہ سب جاننے کے بعد میں اور گلٹی فیل کر رہا تھا۔ میں تم سے معافی بھی نہیں مانگ سکا۔